الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات سامعین کرام، دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوئے مہمان اعزام، پردہ نشین بنے مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات ابتداءً جن حضرات سے عشق اور محبت اور عقیدت کے اشعار سماعت کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ یہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ان کی ہمت افزائی اور دلجوئی مقصود ہوتی ہے۔ اپنی تعریف سننا، اپنی بڑائی سننا اور اپنی بزرگی بیٹھے بیٹھے سننا، یہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن یہ محبت کرنے والے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی اور دلجوئی کرنا مقصود ہے۔ آج کسی نے کہا کہ ہمارے کوثر شمشابادی صاحب آتے ہیں اور سناتے ہیں اور جیب بھرتے ہیں اور پیاگ لے کر چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے ایسے الفاظ کہنا مناسب ہے۔ بزرگ شخصیت ہیں، جب سے غریب سے تعلق کو انہوں نے کیا کہتے ہیں جوڑا اور بیت میں شامل ہوئے، وہ بدل گئے، حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے، سوچ بدل گئی، فکریں بدل گئی۔ بزرگ آدمی ہیں، دور رہتے ہیں، اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھ سے بتائے کہ حافظ صاحب عمر کے اس حصے میں ہوں، اولاد تو میرا ساتھ نہیں دیتی ہے، بس میرا گزر بسر کچھ اشعار پڑھ کر لوگوں کی ہمت افزائی کے ساتھ میرا گھر چلتا ہے۔
تو میں نے کہا ایک تو یہ اپنے عشق اور محبت میں مخلص ہیں، لیکن ساتھ میں اگر ان کا کچھ کام بن جائے، محبت کرنے والوں کے ہاتھ آگے بڑھ جائے، اور ایسے ضرورت مند جو حقیقت میں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بھیک نہیں مانگتا، لیکن محبت کرنے والوں کے ہاتھ اگر دراز ہو جائے اس محبت کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے پیرانے پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی سائل اگر تم سے سوال کرے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستحق ہو تو دینا چاہیے، تو پیرانے پیر نے کتنی پیاری بات کہی، مستحق ہے تو یہ دینا ہے، لیکن مستحق نہ ہو تب بھی اسے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جس چیز کے مستحق ہیں خدا تو وہ دیتا ہے، لیکن تم جس چیز کے مستحق نہیں ہے خدا وہ بھی تمہیں عطا کر دیتا۔ جیسے عطائے خداوندی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں لیکن قربان جاؤں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت، اسی سلطنت کو میں فقیر ہوں۔ بتاؤ یہ فقیری مجھے اس در سے کیسے ملی؟ کچرا کنڈی میں پڑا ہوا ایک فقیر ستین کا تھا، اس کا نام عبد المقتدر تھا۔ یہ خالق کائنات کی نگاہ ہے، نظر کرم اور اس کی ذات اقدس، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا اختیار مختار کل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس حقیر ذرے پر جس کا نام عبد المقتدر تھا، کچرے سے اٹھایا، اپنے محبوب مصطفیٰ کے صدقے مسند پہ بٹھایا۔ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یہ دل کے ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خالی کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز، یہ ہے میری شان، میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کام لیتا ہے، تو کسی کے تعلق سے یہ چیز ذہن میں رکھنا۔ کہنے والے عقیدت مند ہوتے ہیں، کہنے والے زیر تربیت ہوتے ہیں، کہنے والے قریب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کے مزاجوں کے اندر اگر دین نہ ہو اور کسی کے تعلق سے ایسے بدگمان ہو جائے اور کسی کی بزرگی کا خیال نہ کرے، جن کی عشق اور محبت اور عقیدت میں نکلتے ہوئے الفاظ کی قدر نہ کرے، تو کم سے کم ان کے تعلق سے بدگمان نہ ہو، برا کیا کہنا سوچے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ محبت کرنے والوں کے بارے میں غریب یہ سوچ رکھتا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام۔ تو غریب یہ چاہتا ہے کہ میں پہ کھڑا ہونا یہ سب کے بس کی بات ہے، میں سے میں بولنے والا پہلوان اور طاقتور بھی کیوں نہ ہو، اور محبت کرنے والے احباب کے سامنے بھی اگر میں لے کر کھڑے ہو جائے تو بولتیاں بند ہو جاتی ہیں۔ مصلی بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں بولنے والے بھی جب مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، وہاں جا کر اچھوں کی ہوا اتر جاتی ہے۔ تو غریب یہ چاہتا ہے کہ محبت کرنے والے شیخ کے زیر سائے اور تربیت میں بیک کے سامنے کھڑے ہونے والے بھی بن جائے، مصلی پر کھڑے ہونے والے بھی بن جائے، کوئی اگر موقع آ جائے تو کچھ بول، اللہ کی ہم نبی کی رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں، جو تعلیمات آپ بیٹھے سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دو بول تو سنا سکے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی اور اس کے بعد کہا الا الذین آمنوا، یعنی قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے سوائے یہ چار، جن کے اندر یہ چار صفات ہیں ان کو چھوڑ کر، یعنی سب خسارے میں، بہت بڑے گھاٹے اور نقصان میں، نقصان تھوڑا ہوتا ہے، خسارہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمانے کی قسم کھائی، کیونکہ انسان کا مزاج ہے، قسم کے ذریعے سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو بات کے اندر وہ ایک طاقت اور یقین کے اندر ایک پختگی محسوس کرتا ہے، کہتا ہے یار بات تو کہنے والا اپنی جگہ کہہ رہا ہے، لیکن جب قسم کھا رہا ہے تو بات کچھ نہ کچھ یقین۔
انسان کا مزاج ہے کہ جب قسم کے ساتھ کوئی بات کہی جائے تو وہ یقین کے اس درجے پر پہنچ کر وہ بات کو سمجھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے مزاجوں کے مطابق قسم کھا کر کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانا، اور دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، پھر اس کے بعد چوتھی جو صفت ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صرف ایمان لانا جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اچھے اعمال تمہاری زندگی میں نہ ہو، صرف اچھے اعمال تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گے جب تک کہ تمہارے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگا دیا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بہترین امت بنا کر پیدا کیا ہے، تمہارا کام لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ یہ کام صرف مولوی اور مولا کی ذمہ نہیں، ہر وہ ایمان والے کی ذمہ ہے جس میں یہ تیسری صفت اگر ہے تو تب بھی وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک یہ چوتھی صفت اس کے اندر نہ ہو، وہ تواصل بالصبر، اس کے اندر صبر بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جو بات تم خود نہیں کرتے ہو وہ لوگوں کو کیوں کہتے ہو، جو خود عمل نہیں کرتے ہو، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بات پر ہم عمل نہیں کریں وہ لوگوں تک کیسے پہنچائے، یہ مطلب نہیں۔ ہم لوگ اس کے مطلب کو غلط سمجھ لیے کہ جو بات جو عمل جو کام خود میں نہیں کرتا ہوں وہ لوگوں تک کیسے پہنچاؤں۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے نماز پڑھو، تو بھئی خود پڑھتا نہیں ہے، لوگوں کو بولتا ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھو، یہ مطلب نہیں ہے نماز تو خود نہیں پڑھتا ہے لیکن لوگوں سے کہتا ہے ماشاءاللہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ غلط ہے۔ خود نماز نہیں پڑھتا ہے اور لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتا ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے دیتے ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ بولنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بات پر عمل نہ کرے وہ بات لوگوں تک نہ پہنچائے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز جو صفت تمہارے اندر موجود نہیں ہے، لوگوں سے کہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، لیکن میں تو الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں جبکہ خود ساری زندگی جھوٹ میں گزارتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ خود جھوٹ بولتے ہو اور لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ میں سچ بولتا ہوں۔ خود نماز نہیں پڑھتے ہو، لوگوں سے کہتے ہیں میں تو پورے ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، بھائی آپ بھی نماز پڑھی، تو خود تو نماز نہیں پڑھتے ہو لیکن لوگوں کے سامنے جھوٹ کیوں بول رہے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کی برکت سے خود بھی بولنے والے کو نمازی بنا دیتے ہیں۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، پھر اس کے بعد یعنی جب لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تمہیں بھی صبر کرنا ہوگا۔ لوگ چاہے تمہیں کچھ بھی ہو لیکن تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی محبت مقصود ہے۔ جب اللہ کی محبت اور اس کی رضا اور خوشنودی اگر تمہارے ذہنوں میں ہے تو پھر کسی کی برا کہنے کی تمہیں پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ محبت کرنے والے کبھی کبھی غریب بھی تھک جاتا ہے تو جیت آتا ہے کہ سناؤں نہیں، آج بیٹھ کر سن، کبھی اس وجہ سے آج بھی میں آیا دیر سے تھکا ہوا تھا کیونکہ 5:30 پونے 6 بجے میں یہاں سے اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں بیٹھک روم میں مصروف تھا، طبیعت تھک گئی تو آج میں نے سوچا کہ میں آج سنانا نہیں، آج تھوڑا سننا چاہیے، تو بس کبھی کیا کہتے ہیں سن لیتا ہوں کیونکہ سنانے سے زیادہ سننے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن وہ بات سننے میں مزہ نہیں آتا جو اپنی تعریف ہوتی ہے، بلکہ وہ بات سننے میں مزہ آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ان محبتوں کی طلب میں جو لوگ یہاں آتے ہیں پہلے اس محبت میں ضم ہو کر وہ محبت کا کلام پڑھتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت والا جو کلام میرے شیخ پڑھتے ہیں میں بھی ویسا کلام پڑھنے والا بن جاؤں، لیکن اس کلام سے پہلے شیخ کی محبت والا کلام پڑھ کر اس محبت کا طلبگار بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک محبت ہے، یہ عشق مجازی ہے اور وہ عشق حقیقی ہے۔ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ، جب تک
शेख की मोहब्बत में फना ना हो जाए, तब तक उसे फना फिर रसूल हासिल नहीं होगा। जब तक कि वह फना फिर रसूल में दाखिल ना हो जाए, उसे फना फिल्लाह हासिल नहीं होगा। तो इसी मोहब्बतों के साथ ये महफिलें हुआ करती हैं। तो किसी को किसी के मजाक उड़ाने वाला ये सबक इन महफिलों में नहीं दिया जाता, बल्कि हर एक से अच्छा गुमान रखना और हर एक से अच्छी मोहब्बत की नज़र रखना और हर एक के ताल्लुक से अपने दिल में अकीदत रखना और उसके जज्बात और एहसास, उसके इश्क और मोहब्बत की कदर करते रहना। तो अल्लाह ताला हम सब के यहाँ आने को और यहाँ बैठने को और जो कुछ कहा जा रहा है सुनने वाले को और सुनाने वाले को अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इन महफिलों को अल्लाह ताला अपने बारगाह अक़दस में कबूल और मक़बूल फरमाए। तो मेरा आज तो इरादा ये हो रहा है कि कुछ सुनाऊं नहीं, जिक्र होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत दूर से इसलिए से आते हैं कि इतने लोग सुनाए हैं, आए थे सुनने के लिए, से सारे लोग क्यों सुना रहे हैं। तो ये समझ लो कि शेख जब गौर से और मोहब्बत से दिल से कोई बात सुन रहा है तो आपको भी शेख की उस मोहब्बत में आपको भी मोहब्बत करते हुए सुनना चाहिए। यानी किसी मामले में एतराज अगर करेंगे तो समझ लो कि जब शेख गौर से कोई चीज़ बैठ कर सुन रहा है और मेरे दिल में उसके ताल्लुक से खोट है, तो समझ लो कि जिस्म यहाँ बैठा है और दिल मेरा कहीं और है। तो दिल के साथ बैठी, नफरतों नहीं मोहब्बतों के साथ बैठी, उसके बाद हर अमल और हर बोल आपके दिल में उतरेंगे। फिर यहाँ से जब जाएंगे आप बदलेंगे, हालात बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी, ख्यालात बदलेंगे, सब कुछ अल्लाह अपने फजल से आपको अता करेगा। इससे पहले कि कुछ लोग कुशाई करो बारगाह खुदाबंदी में चंद अशार हम बारी ताला के पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। तेरी शान के हो लायक वो सना कहाँ से लाऊं, तेरी शान के हो लायक वो सना कहाँ से लाऊं। तुझे आए प्यार जिस पर वो अदा कहाँ से लाऊं, तुझे आए प्यार जिस पर वो अदा कहाँ से लाऊं। ना हो लब पे कोई शिकवा, ना हो लब पे कोई शिकवा, वो रज़ा कहाँ से लाऊं। जो कबूल बारगाह हक हो वो सदा कहाँ से लाऊं। तुझे आए प्यार जिस पर वो अदा कहाँ से लाऊं। मलकूत के इनाद जिसे सुन के झूम उठे, वो तराना किससे सीखूं, वो नवा कहाँ से लाऊं। तुझे आए प्यार जिस पर वो अदा कहाँ से लाऊं। तेरे आस्था से उठूं, तेरे आस्था से उठूं, तो मैं जाऊं किसके दर पर जो वो बेमिसाल तुझसा वो खुदा कहाँ से लाऊं। जो वो बेमिसाल तुझसा वो खुदा कहाँ से लाऊं। आलम तेरा दीवाना साबी हुए बेखुद भी कर तेरा पैमाना। आँखों में नहीं ताकत जो
حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کھاتے ہیں تیرا یا رب، پیتے ہیں تیرا یا رب، کھاتے ہیں تیرا یا رب، پیتے ہیں تیرا یا رب، پانی بھی دیا تو نے ہی دیا دانا، پانی بھی دیا تو نے ہی دیا دانا، ذروں کی چمک تجھ سے، پھولوں کی مہک تجھ سے، ذروں کی چمک تجھ سے، پھولوں کی مہک تجھ سے، تو حاضر و ناظر ہے، گلشن ہو کے ویرانہ، تو حاضر و ناظر ہے، گلشن ہو کے ویرانہ، تیرا گدا بن کر میں کسی کا، تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نہ کر اے شاہ نہ ہوں، بندر مال و زر نہ بنوں میں، بندر مال و زر نہ بنوں میں، طالب عز و جان نہ ہوں، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بیران نہ ہوں، چین نہ لوں جب تک راز، چین نہ لوں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں، تو مالک جنت ہے، تو مالک دوزخ ہے، تو مالک جنت ہے، تو مالک دوزخ ہے، وہ فیض کریمانہ، یہ عدل حکیمانہ، وہ فیض کریمانہ، یہ عدل حکیمانہ، ہر قسم عبادت کی لازم ہے فقط تیری، ہر قسم عبادت کی لازم ہے فقط تیری، سجدہ ہو کے قربانی، منت ہو کے نذرانہ، سجدہ ہو کے قربانی، منت ہو کے نذرانہ، یہ شعر کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ نفس و شیطان دونوں نے مل کر، نفس و شیطان دونوں نے مل کر آئے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے مولا اب میری مدد کر، اے مولا اب میری مدد
میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز، لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا اطمینان رہے۔ ہم سب کو بچا یا رب، در در کی غلامی سے، ہم سب کو بچا یا رب، در در کی غلامی سے۔ ہم بندے عاجز ہیں، توحید کے دیوانے، ہم بندے عاجز ہیں، توحید کے دیوانے، عالم تیرا دیوانہ، اے جلوے جانا۔ تیری عظمت تیری رفعت دیکھتا میں رہ گیا، تیری عظمت تیری رفعت دیکھتا میں رہ گیا، یا الہی تیری قدرت، یا الہی تیری قدرت دیکھتا میں رہ گیا، تیری عظمت تیری رفعت دیکھتا میں رہ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، وہ اس کے نام کی برکت ہے۔ یہ ساری دنیا کرونا سے ڈر رہی ہے، اس کی محبت کی قسم دیکھتا میں رہ گیا، یا الہی تیری قدرت، یا الہی تیری قدرت دیکھتا میں رہ گیا، تو ہے یکتا، تو ہے ظاہر، تو ہے باطن، یا خدا، تو ہے یکتا، تو ہے ظاہر، تو ہے باطن، یا خدا، پھول میں بھی تیری رنگت، پھول میں بھی تیری رنگت دیکھتا میں رہ گیا، پھول میں بھی تیری رنگت دیکھتا میں رہ گیا، یا الہی تیری قدرت، یا الہی تیری قدرت دیکھتا میں رہ گیا، تیری عظمت تیری رفعت دیکھتا میں رہ گیا۔ آگ نمرودی ہوئی گلزار ابراہیم پر، آگ نمرودی ہوئی گلزار ابراہیم پر، آگ میں بھی تیری وحدت، آگ میں بھی تیری وحدت دیکھتا میں رہ گیا، آگ میں بھی تیری وحدت دیکھتا میں رہ گیا، چار سو ہے نور تیرا، تجھ سے بڑھ کر کون ہے، چار سو ہے تیرا، چار سو ہے نور تیرا، تجھ سے بڑھ کر کون ہے، ساری دنیا کی یہ وسعت، ساری دنیا کی یہ وسعت دیکھتا میں رہ گیا، ساری دنیا کی یہ
في الكونين إلا الله لا مقصود في الكونين إلا الله تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں تو اول ہے تو آخر ہے تو ظاہر تو باطن ہے تو اطہر ہے تو طاہر تو داتا ہے میں تو داتا ہے تو مالک ہے میں مانگتا لا معبود فی الکونین الا اللہ لا موجود فی الکونین الا اللہ لا محبوب فی الکونین الا اللہ لا معبود فی الکونین الا اللہ لا مسجود فی الکونین الا اللہ لا مقصود فی الکونین الا اللہ لا مطلوب فی الکونین الا اللہ گلشن میں کوثر میں تیرا ہے جلوہ شہر میں کیا سنسار میں تیرا ہے جلوہ ہر ایک ذرے میں تو ہی تو ہے بستا لا معبود فی الکونین الا اللہ لا موجود فی الکونین الا اللہ لا محبوب فی الکونین الا اللہ لا مسجود فی الکونین الا اللہ لا مقصود فی الکونین الا اللہ خوشبوئے گل ست رنگے موسم تجھ سے ہے کائنات کی ہر شے اور ہم تجھ سے ہے ایک تو ہی تو واحد قابل حمد و ثنا لا معبود فی الکونین الا اللہ تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں قلب و روح کی طاقت ہے بس ذکر اللہ کرتے رہے ہر دم شکر اللہ کر دے تو ہم سب پہ اپنی خوب عطا کر دے تو ہم سب پہ اپنی خوب عطا لا مطلوب فی الکونین الا اللہ لا موجود فی الکونین الا اللہ لا محبوب فی الکونین الا اللہ لا مسجود فی الکونین الا اللہ لا مقصود فی الکونین الا اللہ تیرے سوا موجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا محبوب ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مسجود ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا مقصود ہمارا کوئی نہیں میں نے تمہیں دیکھا ہے
سے گزرو تو خوب چلو۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی محفلیں وہ جنت کے باغ ہیں۔ تو یہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ جنت کے باغوں میں خوب چلو۔ تو جتنا اللہ کا نام لیا جائے، جتنی اس کے حمد اور جتنا اس کی ثنا بیان کی جائے اتنا مزہ ہے۔ اللہ 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 کمزور ہے تو غذا اس کی طاقت ہے، جس طرح جسم کمزور ہے غذا اس کی قوت ہے، جسم بیمار ہے تو دوا اس کا علاج ہے، جسم بے سطر ہے تو لباس اس کا سطر ہے۔ اسی طرح اگر روح کمزور ہے تو ذکر اس کی غذا ہے، اور روح بیمار ہے تو یاد خدا اس کا علاج ہے، اور روح بے لباس ہے تو محبت الہی اس کا لباس ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تلقین کرتے ہوئے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بندے رحمت خداوندی کے حقیقی مستحق ہیں۔ کون سے بندے؟ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اصولی اعتبار سے انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا کبھی بیٹھا ہوتا ہے، یا پھر کبھی لیٹا ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر چوتھی حالت ممکن نہیں۔ اس لیے ان تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرنے اور اس کا نام اور اس کا ورد لینے کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کہا، اور اسی لیے کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد
اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کی خوشخبری سنایا ہے. بس اس اجر کے حق اور اسی اجر کے مستحق بننے کے لیے ہم لوگ یہاں اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ کہنے میں مزہ آ رہا ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ آخرت کی طرف ہمیشہ رہنے والے مکان کی طرف منتقل ہونے والا, جہاں انسانی علم کچھ نہیں بتاتا وہاں اللہ بتاتا ہے. اصل موت کے بعد کی زندگی ہے. یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے بلکہ موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں, موت سے کبھی بھی کوئی ٹکر نہیں لے سکا نہ کوئی بچ سکا, تو موت تو سب پر آنی ہے. کرونا ایک بہانہ نہیں ہے, کرونا ایک بنایا ہوا پلان ہے. موت تو وہ ہے جو آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہر ایک کے لیے موت کا آنا یقینی ہے. آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پر کی خبر نہیں. بڑے بڑے پہلوانوں نے پنجہ آزمائی کی اور موت نے ان کے پنجے کو مروڑ کر رکھ دیا اور انہیں زمین پر لٹا دیا, زمین میں سلا دیا, خبر کے آغوش میں انہیں لے جا کر سلا دیا. وہ پہلوان جس کے سامنے لاکھوں لوگ آ کر کیا کہتے ہیں ہتھیار ڈال دیتے, لاکھوں رستوں میں زماں ہار جاتے ہیں, لاکھوں فلاح پانے والے اور بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے سامنے کمزور ہو جاتی ہیں, لیکن جہاں اس کے لیے بھی موت آتی ہے تو پھر وہ موت کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس موت کی تیاری کرو قبل اس کے کہ تم غفلت میں اٹھا لیے جاؤ. اس کے آنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو اور اپنے اعمال کو نبی کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے سے اس کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار بن کر اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. ایک اللہ ہے جو موت سے پاک ہے, ایک اللہ ہے جو زوال سے پاک ہے, ایک اللہ ہے جو موت سے پاک ہے, ایک اللہ ہے جو ہر قسم کے ضعف سے کمزوری سے پاک ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں, اللہ وہ ذات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ ایک اللہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں, ایک اللہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے روٹی کا محتاج نہیں, وہ ذات ہے اپنی بقا کے لیے پانی کا محتاج نہیں, وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے روح کا محتاج نہیں, وہ ذات ہے اپنی بقا کے لیے ہواؤں کا محتاج نہیں, وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے بلوں کا محتاج نہیں. اس نے اپنی ذات کو موت سے پاک رکھا اور باقی ساری کائنات کو موت کے بے رحم ہاتھوں اور آہنی پنجوں میں انہیں کر دیا. اور خدا نے کہا زندگی پر بھروسہ نہ کچھ کیجیے, زندگی موت سے کل بدل جائے گی. سانس جو چل رہی تھی وہ رک جائے گی, روح گھبرا کے تن سے نکل جائے گی. آپ کہیں گے ہر محفل موت کی یاد دلا کر آنکھ سے آنسو نکلنے پر آپ مجبور کرتے ہیں. آنکھ دیا ہے خدا کی, خدا کے خوف میں آنسو بہانے کے لیے زندگی دیا ہے. موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے موت تو آنا ہی ہے. زندگی دیا ہے موت کے لیے, موت کے بعد ایک زندگی دے گا جہاں پر کبھی موت نہیں آئے گی. وہ ایک زندگی ہے جو موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہماری
لیے باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے بعد اس شعر کے ذریعے سے سب کو آگاہ کیا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے، بے چین بے قرار کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کے ساتھ موت کو یاد دلایا جاتا ہے، تاکہ منمانی نہیں، رب جو چاہتا ہے وہ زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائے۔ جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام، ہر شے فانی اس دنیا کی، ہر شے فانی اس دنیا کی، باقی تیرا نام مولا اللہ 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 پہلے نہیں، 1 منٹ بعد کسی کو موت نہیں آتی۔ موت تو ایک بہانہ بن کر آتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب 1 سال ہوا میری بیٹی کی شادی ہو کر، میں نے وہ رہنے والے کسی گاؤں کے بتائے، حیدرآباد میں کسی رشتہ دار کی بیماری کی عیادت کرتے ہوئے مہدی پٹنم سے واپس لوٹ رہے تھے اور ریتی بولی کے قریب بس والا پیچھے سے ٹکر دیا، بچی ادھر گری، بچہ بس کے سامنے گرا، بس والا یہ سمجھا کہ شاید یہ مر گیا۔ جب آگے بس چلایا تو سب کے اوپر سے ٹائر گزر گیا، بھیجا ادھر، بچہ ادھر۔ بچی جب گری تو پیر اس کا ٹوٹا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے وہ بے ہوش ہو گئی، جب ہوش آئی تو اپنے آپ کو بھلا کر لوگوں سے اس کی مدد کیا کہتے ہیں مانگتے رہی، لیکن 3 گھنٹے تک لاش سڑک پہ پڑی رہی۔ لیکن بچی اس منظر کو جو حقیقتاً جس حالت میں تھی وہ دیکھ نہیں سکی، کیونکہ لوگوں نے اتنی دیر تک اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ لیکن میں اس سے کہنے لگی کہ حافظ صاحب، میں نے اس سے پہلے آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ جو مریض کے لیے عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ جب فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر موت کے آغوش میں کیسے ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی جذبات اور غم میں نڈھال ہو کر ہماری زبانوں سے ایسے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بے ساختہ کچھ ایسے کلمات کہی جو کفر تک پہنچنے کا اس کا سبب اور ذریعہ بن رہا تھا۔ میں نے اس کو اس غم سے آزاد کر کے میں نے اس پر اللہ کی رحمت اور محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کی حکمت اور اس کی مرضی اور اس کے ارادے اس کے سامنے جب پیش کرتے ہیں میں نے کہا توبہ کرو، مرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوا کرتا ہے۔ موت کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے وہ اللہ سے ملاقات کا ایک تحفہ ہے۔ اللہ سے ملاقات کا موت ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھنا اس طریقے سے ایکسیڈنٹ میں مر جانا، گاڑی کے نیچے آ کے مر جانا، بے ساختہ موت کے لیے کیا کہتے ہیں یہ بلڈنگ سے گر جانا، یہ شہادت کا درجہ پاتے ہو۔ اور شہید مرتا نہیں، وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے مقدر اتنی ہی اللہ نے زندگی لکھی تھی۔ عمر نے بھی اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگی، مصلی پر کھڑے ہوئے تھے، میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سب نے سورہ کی تلاوت کر رہے تھے، دشمن پیچھے سے آ کر آپ کے کیا کہتے ہیں پیٹ میں تلوار مارا اور وہیں پر کیا کہتے ہیں آپ خون کے فوارے نکلے۔ ایسی حالت میں آپ پیچھے ہٹ کر دوسرے مصلی کو آگے امامت کے لیے کھڑا کیا اور اسی حالت میں نماز کو تکمیل کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دشمن آ کر آپ کے اوپر حملہ کیا۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے نماز میں کھڑے تھے، موت کیسے آگے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، موت کیسے آگے؟ بہرحال موت جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملاقات کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں وہ موت سے کبھی ڈرتے نہیں، وہ موت سے کبھی گھبراتے نہیں، لیکن موت سے پہلے موت کی تیاری میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کی صبح شام کو اللہ کے احکامات اور نبی کی اطاعت اور اتباع کے راستے پر چلنے کے لیے اہل اللہ کی قربت اور صحبت اختیار کرتے ہوئے من
सोहबत इख्तियार करके अरे वो अल्लाह के रास्ते पर चलकर अरे अपनी जिंदगी को बंदगी बनाना चाहते हैं। तो इसलिए बार बार ये मौत का वाकया सुनाते हुए आपको मौत की इसलिए याद दिलाई जाती है। यहाँ से हटकर आदमी जब बाहर निकल जाता है तो दुनिया की मोहब्बत में ऐसे गुम हो जाता है, उसे आखिरत की कोई फिक्र नहीं होती, दिल मर जाता है। उसकी अलामत क्या है? जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाए तो समझ लो कि दिल मर गया है। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई है तो समझ लो कि ये दिल जिंदा हो गया है। ये मरे हुए दिलों को जिंदा करने के लिए महफिलें सजाई जा रही है। जब ये दिल जिंदा हो जाते हैं तो इनका जीना भी कामयाब हो जाता है, इनका मरना भी कामयाब हो जाता है। जाने वाला हर एक लम्हा देता है पैगाम, जाने वाला हर एक लम्हा देता है पैगाम, हर शय फानी इस दुनिया के, हर शय फानी इस दुनिया के, बाकी तेरा नाम मौला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर चीज को मौत आनी है, लेकिन एक जात है जो अल्लाह ताला की है, वो बाकी रहने वाली है। सारी कायनात को मौत की नींद सुनाएगा। जब सारी कायनात मौत की नींद सो जाएगी तो पहले आसमान के फरिश्तों को मौत देगा, फिर दूसरे आसमान के फरिश्तों को मौत देगा, फिर तीसरे आसमान के सारे फरिश्तों के मौत की नींद सुनाएगा। चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठवें आसमान, सातवें आसमान के सारे फरिश्तों को जब मौत की नींद सुना देगा, उसके बाद मलिकल मौत से पूछेगा कौन बाकी है? तो मलिकल मौत कहेगा जिब्राइल बाकी है, मीकाईल बाकी है, इसराफील बाकी है और तेरा गुलाम इज़राइल बाकी है। तो खुदा कहेगा ऐ मौत, आज जिब्राइल को भी मौत के आगोश में सुला देना, इसराफील की भी आज मौत होने वाली है और आज मीकाईल की भी मौत है। जब इन तीनों को मौत की नींद सुलाएगा उसके बाद फिर खुदा कहेगा ऐ मलिकल मौत कौन बाकी है? तो थर्रा कर कहेगा ऐ खुदा तू मेरा खुदा और नीचे तेरा गुलाम अर्श के नीचे बैठा हुआ बाकी है। तो कहेगा ऐ मौत आज मेरे तख्त के नीचे तुझे भी मौत आने वाली है। तो मौत से कोई बचने वाला नहीं, एक जात है जो मौत से पाक है, वो मेरा अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जाने वाला क्या दे रहा है? फर्श मखमल पे ऐ सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा, अपने ईमान का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा, अपने ईमान का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। छोड़ कर जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला, छोड़ कर जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। खूबसूरत हसीन बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। खूबसूरत
को बेजान होना पड़ेगा, अपने ईमान का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। चार यारों के कांधों पे जिसे मेरी बारात निकलेगी घर से, चार यारों के कांधों पे जिसे मेरी बारात निकलेगी घर से, पहन के एक कफन का ये जोड़ा, जब जनाजे पे रोना पड़ेगा, पहन के एक कफन का ये जोड़ा, चार यारों के कांधों पे जिसे मेरी बारात निकलेगी घर से, पहन के एक कफन का ये जोड़ा, जब जनाजे पे रोना पड़ेगा, अपने ईमान का जायजा लो, वरना महशर पे रोना पड़ेगा। जनाजा जाते हुए भी एक आवाज लगाता है, वो आवाज क्या है? सुनो, सुनो दिल से यारो, सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है, सुनो सुनो दिल से यारो, सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, सलाम आखिरी है, मेरे दोस्तों जिंदगी एक सफर है, मेरे दोस्तों जिंदगी एक सफर है, कहीं ठहर जाने की कोशिश न करना, बुराई का बदला बुराई नहीं है, बुराई का बदला बुराई नहीं है, शराफत तो ये है भलाई करो तुम, सुनो दिल से यारो, सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है, बुराई का बदला बुराई नहीं है, बुराई का बदला बुराई नहीं है, शराफत तो ये है भलाई करो तुम, अगर राह में
کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا اگر ہم سے کوئی ضرر تم کو پہنچا تو ناراض ہونے کی کوشش نہ کرنا اگر ہم سے کوئی ضرر پہنچے تم کو تو ناراض ہونے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے دعا کر لو بھائی جدا ہو رہے ہیں دعا کر لو بھائی جدا ہو رہے ہیں رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے یہ ابلیس ملعون ہے دشمن تمہارا یہ ابلیس ملعون ہے دشمن ہمارا کہیں لوٹ نہ لے یہ ایمان ہمارا مسائل سے گھبرا کے اے ہم نشینوں مسائل سے گھبرا کے اے ہم نشینوں چمن چھوڑ جانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند اشعار نعت شریف کے سماعت فرمائیے انشاءاللہ تعالی آج بیعت کا وعدہ بھی کیا گیا تھا انشاءاللہ بیعت بھی ہوگی ویسے وقتاً فوقتاً موقع بموقع بہت کچھ واعظ اور بیان موقع اور وقتاً فوقتاً آپ حضرات سماعت کرتے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں بیٹھک پر فردن یا اجتماعی طور پر وہاں پر بھی بہت کچھ وقت اور موقع پر جو کچھ بھی آپ کے مقدر اس کے پاس امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کے کانوں کے سماعت کے حوالے کرتے ہوئے غریب دعا کرتا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو جو کچھ بھی سنا جاتا ہے اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور ہمیں وہ زندگی نصیب فرمائے جس کے کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے وہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس کے عمل سے خدا اور اس کے رسول خوش ہو جاتے ہیں وہ اعمال اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں ہمیں وہ زندگی دے دے جس کا نام بندگی ہے وہ بندگی دے دے جس کا نام اطاعت ہے وہ اطاعت دے دے جس کا نام کیا کہتے ہیں محبت ہے وہ محبت دے دے جس کا نام عشق ہے وہ عشق دے دے جو تیری ذات میں ہم کو فنا کرنے والا اور تیری محبت میں ہمیں ضم کرنے والی وہ محبت عطا فرما دے تو بارگاہ رسالت میں چند اشعار پیش خدمت ہیں آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
جناب اقدس پہ درود السلام کا نظر پیش کریں. سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. یاد طیبہ میں رونا میرا کام تھا، یاد طیبہ میں رونا میرا کام تھا، اپنے در پر بلانا میرا کام ہے، ہجر میں آہ بھرنا میرا کام تھا، ہجر میں آہ بھرنا میرا کام تھا، روئے انور دکھانا تیرا کام ہے. میں خطا میں ڈوبا ہوا تر بتر، تو عطاؤں سے آیا بشاموں سحر، یوں گناہوں پہ رونا میرا کام تھا، یوں گناہوں پہ رونا میرا کام تھا، لطف سے بخشوانا تیرا کام ہے. یاد طیبہ میں رونا میرا کام تھا، اپنے در پر بلانا تیرا کام ہے. بانٹنے والا تو دینے والا خدا، خوش نصیبی سے میں تیرے در کا گدا. بانٹنے والا تو دینے والا خدا، خوش نصیبی سے میں تیرے در کا گدا. جھولیاں خالی لانا میرا کام تھا، جھولیاں خالی لانا میرا کام تھا، اس کو بھر بھر کے دینا تیرا کام ہے. یاد طیبہ میں رونا میرا کام تھا، اپنے در پر بلانا تیرا کام ہے. اس شعر کو خاموشی سے سنیے تو مزہ آئے گا، کیونکہ اس شعر کا تعلق میری ذات سے ہے. جس قدر ہو سکا جس قدر کر سکا، قوم کو بات حق کی بتاتا رہا. جس قدر ہو سکا جس قدر کر سکا، قوم کو بات حق کی بتاتا رہا. حکم یا رب سنانا میرا کام تھا، حکم یا رب سنانا میرا کام تھا. دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے، حکم یا رب سنانا میرا کام تھا. دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے تو آواز آتی ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدل لے گا. جب آدمی بدلنا چاہتا ہے تو پھر خدا اس کے مقدر بدل جانا لکھ دیتا ہے. تو ہدایت اللہ دیتا ہے ان کو جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں. میں جو پریشان روزے پاک سے آئی عاقل صدا، راہ جنت بتانا میرا کام تھا، راہ جنت بتانا میرا کام
اس پہ ہمت سے چلنا تیرا کام ہے میں جو گمراہیوں میں پریشان ہوا میں جو گمراہیوں میں پریشان ہوا روضہ پاک سے آئی یہ عاقل صدا راہ جنت بتانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں راہ جنت بتانا میرا کام تھا اس پہ ہمت سے چلنا تیرا کام ہے یاد طیبہ میں رونا میرا کام تھا اپنے در پر بلانا تیرا کام ہے ایسے بیٹھے رہیے چلیے بھی کپڑا دیجیے بیت کی خواہش مندوں کے لیے